لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. صلوات پڑھیں گے محمد و محمد. خدا بند عالم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہے کہ وہ انسان جو اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان خوشبخت و سعادت مند بننا چاہتا ہے، ہر انسان ایک آئیڈیل زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے. خدا اس انسان کی ہدایت اور رہنمائی کر رہا ہے کہ تم کس طرح سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو، آئیڈیل زندگی تمہیں کس طرح سے مل سکتی ہے. اگر تم آئیڈیل زندگی چاہتے ہو تو اس دین کی چوکھٹ پر آؤ جس دین کو خدا نے مطابق فطرت بنایا ہے، جس دین میں تمام فطری تقاضوں کی تکمیل کا انتظام ہو چکا ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا چہرہ اس دین کی طرف جھکا دو. وہی دین جو تمہارے مقصد کی تکمیل کر سکتا ہے. وہ کون سا دین ہے؟ دین حنیف ہے، دین یکتا پرستی ہے، وہ دین جو مطابق فطرت بشر ہے. وہی فطرت جو خدا نے بندے کو عطا کی ہے. انسان کی خلقت جس فطرت کے مطابق خدا نے کی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے، یہ ایسی فطرت ہے، یہ ایسی بنیاد اور ایسی اساس ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. جب فطرت نہ بدلے گی تو وہ اصول، وہ قوانین، وہ دین جو مطابق فطرت ہے وہ بھی نہیں بدلے گا. جو قوانین آج سے 1400 سال پہلے کارساز تھے، وہی قوانین آج بھی کارساز ہیں. اس لیے کہ جو فطرت 1400 سال پہلے تھی وہی فطرت آج بھی ہے. ذالک الدین القیم، وہ دین جو مطابق فطرت بشر ہے، وہ دین جو انسان کے فطری تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے، وہی دین تو اس لائق ہے جسے مستحکم دین کہا جا سکے، جسے مضبوط اور سیدھا دین کہا جا سکے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں، ناواقف ہیں. وہ دین کو جانتے ہی نہیں ہیں، دین کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. اپنی عدم معرفت اور اپنی جہالت کے باعث اس دین سے گریزاں ہیں. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے روز اول سے عرض کیا ہے کہ موضوع گفتگو انسان کی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، انسان کی کامیابی و فلاح ہے کہ انسان
اپنے کو کس طرح سے خوشبخت بنا سکتا ہے، کس طرح سے انسان اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ خوشبختی کیا ہے، کامیابی کہتے کسے ہیں؟ کامیابی یہ ہے کہ انسان کی جتنے بھی فطری تقاضے ہیں سب کی تکمیل ہو جائے۔ اگر فطرت بشر خدا طلب ہے، اگر فطرت بشر ایمان چاہتی ہے، اگر فطرت بشر معنویت اور روحانیت کی طرف مائل ہے تو اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اور اگر فطرت بشر مادیات کی طرف راغب ہوتی ہے تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ کامیاب زندگی صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کے پاس دولت کا ڈھیر لگ جائے، بہترین کوٹھی ہو، بہترین حویلی، بہترین گاڑی، بینک بیلنس کا بڑھا ہوا نظام اس کے پاس ہو، اور لیکن نہ خدا سے آشنا ہو، نہ مذہب سے واقف ہو، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اخلاقی اقدار ہیں، نہ انسانی قدریں ہیں، نہ مظلوموں کی دستگیری ہے، نہ غریبوں کی پشت پناہی ہے، اور یہ بھی کافی نہیں ہے کہ انسان صبح سے شام تک مصلی عبادت پر بیٹھا رہے، نمازیں ہی پڑھتا رہے، روزے ہی رکھتا رہے، قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہے، مشغول ہو اس طرح کی ظاہری عبادت میں، لیکن اس سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ سماج کس رخ پہ جا رہا ہے، معاشرہ کدھر جا رہا ہے، بال بچے کس عالم میں ہیں، ان کا پیٹ بھرا یا نہیں بھرا، انہیں جسمانی اور روحانی غذا ملی یا نہیں ملی، ایسا انسان بھی خوشبخت اور سعادت مند کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اسے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ آج جس چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مفہوم خوشبختی معین ہو گیا، جب یہ پتہ چل گیا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے کامیابی کیا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ انسان اس صفت کو حاصل کیسے کرے گا۔ کیا یہ صفت آرزوؤں سے حاصل ہو جائے گی؟ کیا یہ حالات خواب دیکھنے سے پورے ہو جائیں گے کہ ہم نے سوچ لیا کہ ہمیں مومن بننا ہے، ہم نے طے کر لیا، ہم نے سوچ لیا کہ جی ایمان بڑی اچھی چیز ہے، تزکیہ نفس بہت اچھی چیز ہے، اخلاقیات کا کیا کہنا ہے، دولت بھی بہت اچھی چیز ہے، پیسہ بھی آ جانا چاہیے، اقتدار بھی آ جانا چاہیے، عزت بھی آ جانا چاہیے، شہرت بھی آ جانا چاہیے، تو چاہنے سے سب کچھ آ جائے گا۔ اگر چاہنے ہی سے سب کچھ آ جاتا تو پھر آج کوئی غریب نہ ہوتا، آج کوئی ذلیل نہ ہوتا، آج کوئی مقہور نہ ہوتا، آج کوئی کسی کا غلام نہ ہوتا۔ تو یہ چیزیں چاہنے سے نہیں آتی ہیں۔ چاہنا ایک شرط ہے البتہ ضرور، انسان اگر چاہے گا نہیں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن چاہنا کافی نہیں ہے، بلکہ کچھ وسائل فراہم کرنا ہے، کچھ انتظام کرنا ہے، کچھ اقدامات ضروری ہیں۔ جب تک وہ اقدامات نہ ہوں گے اس وقت تک نہ انسان مومن بنے گا، نہ انسان کے پاس عمل صالح آئے گا، نہ انسان کے نفس کا تزکیہ ہوگا، نہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کرے گا، نہ انسان کے اقتصادیات سدھریں گے، نہ سماج میں بہتری آئے گی، نہ انسان کے پاس دولت ہوگی، نہ انسان کے پاس بنگلہ ہوگا، نہ گاڑی ہے، نہ اقتدار ہے، نہ عزت ہے، نہ شہرت ہے۔ کچھ اقدامات ضروری ہیں، وہ ہیں کیا اقدامات؟ کیا کرنا ہے ہمیں؟ ابھی تک تو ساری باتیں یہ ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا بنیں گے کیسے؟ عزیزان گرامی، اگر آپ ذرا سا اپنے ذہن پہ زور دیں، ایک چیز مسلم ہے کہ انسان کی شخصیت کیسے تشکیل پاتی ہے، انسان اچھا یا برا بنتا کیسے ہے۔ اتفاق جو باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں اسے دین بھی مانتا ہے اور آج کی سائنس بھی مانتی ہے۔ 4 اجزاء ایسے ہیں، 4 عناصر ہیں جس سے انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے۔ ایک ہے وراثت، وراثت جسے آج کی سائنس جین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابھی عرض کروں گا، سائنس بھی اسے قبول کرتی ہے اور سائنس سے پہلے احادیث نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ دوسری چیز جس سے انسان کی شخصیت تشکیل پاتی ہے وہ ہے ماحول، کہ انسان کس ماحول میں رہ رہا ہے، اس کے دوست احباب کیسے ہیں، کن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔
تیسری چیز جو انسان کی شخصیت کی تشکیل میں مؤثر ہے وہ ہے تعلیم و تربیت. اسے تعلیم کیسے مل رہی ہے، کس آغوش میں پڑھ رہا ہے، کس اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کے ٹیچر کیسے ہیں، اساتذہ کیسے ہیں، تعلیم کا انتظام کیسا ہے. چوتھی چیز ہے غذا. چوتھی چیز ہے غذا. یہ چاروں چیزوں کو آپ کو انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن ایک بات پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں موافق ہو گئی تو انسان اچھا بن گیا، اور اگر یہ ساری چیزیں مخالف ہو گئی تو انسان برا بن گیا. یعنی انسان ان چار چیزوں کا اسیر نہیں ہے، مجبور نہیں ہے. ان چاروں چیزوں سے بڑھ کے ایک چیز ہے انسان کا ارادہ. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. چار چیزیں ہیں ضرور مؤثر. فلسفے کی ایک اصطلاح ہے جسے آگے خدمت میں پیش کر دوں، بہت آسان. ایک اصطلاح ہے جسے کہتے اقتضاء اور علت تامہ. دو لفظ ہیں، اقتضاء اور علت تامہ. بالکل اس کو بھی آسان کر دوں گا. علت تامہ جب حاصل ہو جاتی ہے تو نتیجے کا حصول ضروری ہے. اور اقتضاء، اگر اقتضاء نہ ہوگا تو نتیجے کا حصول مشکل ہے. لیکن اقتضاء کے آ جانے کے بعد نتیجہ حاصل ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. فرض کیجئے کہ ہمیں ایک جگہ پہ آگ لگانا ہے، ایک درخت کو جلانا ہے. درخت اگر سوکھا ہے جلنے میں آسانی ہوگی. پٹرول اگر موجود ہے جلنے میں آسانی ہوگی. ماچس اگر موجود ہے جلنے کا انتظام ہوگا. آکسیجن بھی موجود ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز کم ہو گئی، فرض یہ درخت ہے مگر پانی میں بھیگا ہوا ہے، اب اسے آپ لاکھ آگ دکھائیں سلگ تو جائے گا مگر جلے گا نہیں. اسی طریقے سے اگر آکسیجن کا فقدان ہے تو وہاں کے اوپر بھی وہ درخت جلے گا نہیں. تو درخت کا سوکھا ہونا تنہا، صرف اکیلے پٹرول کا موجود ہونا، پٹرول ہے مگر ماچس نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں مگر آپ کا ارادہ شامل نہ ہوا. پٹرول بھی رکھا ہوا ہے، درخت بھی سوکھا ہے، ماچس بھی موجود ہے، آکسیجن بھی ہے، لیکن آپ نے ماچس روشن ہی نہ کی تو ظاہر سی بات ہے کہ آگ نہیں لگے گی. اگر یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں تو اس کا نام ہے علت تامہ. اب ضرور آگ لگے گی، اب ضرور جل جائے گا. لیکن ان میں سے ہر ایک اقتضاء ہے، علت تامہ نہیں ہے. اگر صرف پٹرول موجود ہے، صرف ماچس ہے، درخت سوکھا ہے، آکسیجن کا موجود ہونا، یہ سب اقتضاء ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کے مجموعے کا نام ہے علت تامہ. یہ چاروں جو عناصر میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، وراثت، تربیت، غذا، ماحول، یہ سب اقتضاء ہیں، علت تامہ نہیں ہیں. اچھی وراثت ہونے کے باوجود بھی انسان اچھا بن جائے کوئی ضروری نہیں ہے. اچھی تربیت مل جانے کے باوجود انسان اچھا بن جائے کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں، اچھی تربیت زمین ضرور ہموار کر دیتی ہے اچھا انسان بننے کے لیے. اچھی وراثت اچھا انسان بننے کے لیے زمین ضرور فراہم کر دیتی ہے. اسی طرح سے بری وراثت، برا ماحول، بری تربیت، بری غذا انسان کے بگڑ جانے کے لیے زمین کو ہموار کر دیتی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تو ایک عنصر جو انسان کی شخصیت کی تشکیل میں مؤثر ہے وہ ہے وراثت، جس کا اثر ہے. انسان زمانہ قدیم سے یہ دیکھا کرتا تھا کہ وہ موجودات جن میں حیات ہے، جن میں زندگی ہے، زندہ موجودات اپنے صفات اور اپنی خاصیتیں بعد کی نسلوں میں منتقل کرتی ہیں. آم کی گٹھلی جس درخت سے حاصل کی گئی ہے،
اس گٹھلی کے اندر درخت کے سارے اوصاف موجود ہیں. اگر اس گٹھلی کو آپ زمین میں بو دیں، پودا بن کر کے درخت بنے گا. جیسا آم اس میں ہوتا تھا بالکل ویسے ہی آم اس میں ہوگا. اگر کھٹے درخت کا آم کی یہ ہے گٹھلی تو آئندہ جو آم اس میں سے پیدا ہوگا وہ کھٹا ہی آم ہوگا. جو رنگ ہے، جو روپ ہے، اسی طرح سے کسی پھول کے پودے سے اگر کوئی بیج حاصل کیا گیا ہے، جو رنگ اس پھول کا تھا وہی رنگ اس بیج سے پیدا ہونے والے پھول کا بھی ہوگا. جو خوشبو اس میں تھی وہی خوشبو اس میں ہوگی. جو رنگ، جو شکل، جو صورت، جو پتیوں کا رنگ تھا، جس طرح کی شاخیں اس کی ہوا کرتی تھی ویسی ہی شاخیں اس کی ہوا کریں گی. یہی حال ہے جانوروں میں. آپ دیکھ لیجئے ایک بلی کا بچہ، جو شکل اس کے ماں باپ کی ہوا کرتی تھی ویسے ہی پنجے اس کے بھی ہوں گے، ویسے ہی بال اس کے بھی ہیں، وہی شکل و صورت ہے، وہی عادتیں، وہی خصلتیں ہیں. بعین ہی یہی بات انسان میں تھی. اگر ایک افریقی نسل کا بچہ ہے، اگر افریقی نسل کا بچہ ہے، جیسا باپ اس کا تھا، جیسی ماں اس کی تھی، جس طرح اس کے بال ہوا کرتے تھے گھنگرالے، جیسی ناک چوڑی اس کی تھی، اس کی چوڑی ناک، اس کی کالی آنکھیں، اس کی آنکھیں کالی، اس کے ہونٹ موٹے موٹے، اس کے ہونٹ موٹے موٹے. اسی طرح سے اگر یورپین نسل کا بچہ ہے، یہ انسان زمانے قدیم سے دیکھتا آ رہا تھا مگر راز اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ایسا ہوا کیوں. آہستہ آہستہ جب سائنس آگے بڑھی، بایولوجی نے ترقی کیا اور یہ فکر ہوئی کہ سرچشمہ حیات ہے کیا، زندگی آئی کہاں سے ہے، تو حقیقت کہتے کرتے اس نقطے پر پہنچے کہ سرچشمہ حیات ہے سیل. سیل ہیں جو زندگی کا مخزن ہے، سرچشمہ حیات ہیں یہ. اس انکشاف کے بعد پریشانی اور بڑھی کہ سرچشمہ حیات تو یہ سیل ہے، لیکن یہ جو وراثت میں ملنے والے صفات ہیں یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں، یہ سیل میں کہاں چھپے ہوئے ہیں. جب سیل کا سینہ چاک کیا گیا تو پتا چلا کہ کچھ بیضوی شکل کے ذرے ہیں. ان ذروں کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے اور ذرے ہیں، کروموزوم جس کا نام رکھا گیا. اس کروموزوم سے جب سینہ چاک کیا گیا تو اس میں بہت سے چھوٹے چھوٹے ذرے ملے کہ تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ صفات جو منتقل ہوتے ہیں پچھلی نسل کے اگلی نسل میں، وہ انہی ذروں سے، جن کا نام رکھا گیا جین رکھا گیا. یہ آج کی سائنس نے بیان کیا ہے. سائنس کہاں سے لائی؟ ڈھونڈا، تلاش کیا، برسا برس کی محنت، برسا برس کی محنت. فرق یہ جنگل میں خزانہ چھپا ہوا ہے، آپ کو نہیں پتا کہاں ہے، نہیں پتا کہاں ہے. کیا کریں گے؟ کھودتے جائیں گے، یہاں کھودا نہیں ملا، وہاں کھودا نہیں ملا، وہاں کھودا، کھودتے 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 کہیں پہنچ گئے. اچھا ہوگا کسی کو چھپانے والا بتا دے. اگر چھپانے والا خود بتا دے کہ ہم نے خزانہ کہاں چھپایا ہے تو اسے ڈھونڈنے کے لیے اتنی محنت کرنی پڑے گی نہیں، وہ تو سیدھے وہاں پہنچ جائے گا. یہ صفات انسان کے اندر چھپائے تھے پروردگار نے، جن کا رابطہ پروردگار سے نہیں تھا انہیں ڈھونڈنا پڑا. لیکن جس کا رابطہ پروردگار سے تھا، پروردگار نے اسے خود ہی بتا دیا. تمہیں 1400 سال لگ گئے ڈھونڈنے میں، اس نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اب جا کر کے حضرت کی حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا. کل والا تو سمجھ بھی نہیں پاتا تھا. جین کا لفظ آج کا نہیں ہے، حضور کی حدیث میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں انظر اینا تضع ولدک. شادی سے پہلے یہ دیکھو، شادی کھلواڑ نہیں ہے، کھیل نہیں ہے. شادی ایک بہتر نسل کی تشکیل کا ذریعہ ہے، بہتر نسل کی تشکیل کا ذریعہ ہے. اسی شادی سے آنے والی نسل بدبخت بھی ہو سکتی ہے اور خوشبخت بھی ہو سکتی ہے. اثرات ہیں اس کے، کیونکہ ماں باپ کے صفات بچے پہ منتقل ہوتے ہیں. انظر اینا تضع ولدک. دیکھو اپنا نطفہ کہاں رکھ رہے ہو. لڑکی لڑکے کے بارے میں دیکھیں، لڑکا لڑکی کے بارے میں دیکھیں، لڑکی والے لڑکے والوں کے بارے میں دیکھیں، لڑکے والے لڑکی والوں کے بارے میں دیکھیں. کیوں؟ کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟
پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ، عرق دساس ہے. اب اس کا معنی کیا ہوا عرق دساس ہے؟ پہلے والے بھی اس کو دیکھتے تھے. جب ہم لغت میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اس میں ہے العرق دساس اے ان اخلاق الاباء تصل الى الابناء. عرق کے دساس ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی عرق یعنی جین، عرق آباء و اجداد کے اخلاق کو منتقل کرتی ہے آنے والی نسلوں تک. پیغمبر کرتے ہیں کہ عرق دساس ہے یعنی جو صفات جو اخلاق ماں باپ کے، دادا دادی، نانا نانی کے ہیں. ابھی عرض کروں گا کہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، کتنے جینز ہیں. پیغمبر نے حدیث میں کو بیان کیا ہے. یہ سلسلہ گزشتہ نسلوں کا آئندہ نسلوں کی طرف ان کے صفات منتقل کرتے ہیں. کون کرتا ہے منتقل؟ عرق. آج کی سائنس نے کیا کہا کہ انسان کے سیل میں کروموسوم کے اندر چھپے ہوئے کچھ ذرے ہیں جو ماں باپ کے اخلاق اور صفات کو بچوں تک منتقل کرتے ہیں، جن کا نام ہے جین. تو اگر ہم عرق کا ترجمہ جین کریں، پیغمبر فرماتے انظر عینا تضع ولدک، دیکھو اپنے بچے کو کہاں رکھ رہے ہو، کس کے ذریعے آئندہ نسل کو وجود میں لا رہے ہو. وہ عورت کون ہے، وہ مرد کون ہے، کیونکہ ان کا اخلاق ان تک پہنچے گا، ان کے صفات ان تک پہنچیں گے. فإن العرق دساس، یہ آج کی سائنس کی تحقیق. اچھا پھر اس کی آج کی سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ اچانک یہ صفات تبدیل ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سلسلہ جو چلا تھا، شکل و شمائل، صورت، رنگ ڈھنگ، اچانک یہ جینز اپنا راستہ بدل دیتے ہیں. پرانے جینز رک جاتے ہیں، اچانک نئے جینز پیدا ہوتے ہیں. اب یہ نئے جینز کیوں پیدا ہوتے ہیں ابھی اس پر سائنس نہیں پہنچ پائی ہے. کچھ شعاؤں کا اثر ہوتا ہے، کچھ کائنات میں تبدیلیوں کا اثر ہے، ابھی اس نتیجے پر نہیں. مگر یہ ہے ضرور کبھی کبھی دیکھا یہ جاتا ہے کہ حبشی کے یہاں یورپین شکل کا بچہ پیدا ہو گیا. حبشی کے یہاں یورپین شکل کا بچہ پیدا ہوا، اور کبھی یورپین کے یہاں حبشی شکل کا بچہ پیدا ہو گیا. بعض خاندانوں میں تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے. ماں کی عصمت پہ حرف آنے لگتا ہے کہ ہمارے خاندان کا تو بچہ نہیں لگتا. جاہل انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں. لیکن آج سائنس بھی کہتی ہے یہ اچانک تبدیلیوں کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ خود جینز تبدیل ہو گئے، نئے صفات پیدا ہو گئے، پرانے جینز رک گئے، نئے جینز پیدا ہو گئے. اور کبھی یہ نہیں، جینز کا ایک طویل سلسلہ ہے. پرانی نسلوں کے سارے جینز نئی نسل میں ایک دفعہ جو ہے منتقل نہیں ہو جاتے. بہت سارے جینز ہوتے ہیں، سب ڈرتے ہیں کہ بچہ کس کی شکل پہ جائے گا. ان میں ایک کامیاب ہو جاتا ہے، بقیہ ناکام ہو جاتے ہیں. یہ ناکام جینز چھپے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں سامنے آنے کی. ایک مرحلہ وہ آتا ہے تو ناکام کامیاب ہو جاتا ہے، وہ ناکام کامیاب ہو جاتا ہے. یا اچانک کسی وجہ سے جینز تبدیل ہو گئے، پرانے صفات رک گئے، جو نئے جینز پیدا ہوئے ہیں یہ آگے بڑھتے. نسلیں یہیں سے تو بنی، سب تو آدم کے اولاد تھے نا، سب تو آدم کے اولاد تھے. یہ حبشی، یورپین، ایشین، افریقن، یہ ساری تبدیلیاں آئیں کہاں سے؟ ایک کالا ہو گیا، ایک گورا ہو گیا، ایک کی ناک پھیل گئی، ایک کی ناک فتواں ہے، ایک کی آنکھیں چھوٹی ہیں، ایک کی آنکھیں بڑی ہیں، ایک کی بھوری ہیں، ایک کی کالی ہیں، ایک کے بال کالے ہیں، ایک کے بال جو ہے وہ سنہرے ہیں. یہ تبدیلیاں آئیں کیسے؟ ایک ہی جینس تو تھا آدم اور حوا کا. تبدیلیاں آئیں کیسی؟ تبدیلیاں یہیں سے آئیں. اسے آج موجودہ سائنس نے کہا آپ پیغمبر کی حدیث سن لیجیے. دو حدیثیں ہیں، ایک پڑھ دوں گا. ایک امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے اور ایک چوتھے امام سے ہے. کیونکہ چوتھے امام کی شہادت کا دن ہے، انہی والی کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. مولا فرماتے ہیں کہ رجل من انصار تقدم الی النبی، انصار کا ایک شخص پیغمبر کے ساتھ آیا، ساتھ میں اس کی بیوی بھی ہے اور آغوش میں ایک بچہ ہے. اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ہذہ بنت عمی، یہ محترمہ جو میری بیوی ہیں یہ میرے چچا کی بیٹی ہیں.
وہ انا ابن فلان، میں فلاں کا بیٹا ہوں، وعد عشرۃ آبا، اور 10 نسلیں گنا دیں۔ شجرہ اسے یاد تھا، اب آج کی طرح نہیں کہ 2-3 بھی بتانا مشکل ہو جاتا ہے، دادا تک پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ 10 نسل گنا دی، میرے دادا وہ تھے، پردادا وہ تھے، نگرو دادا وہ تھے، سب گنا دیا، اور یہ تو چچا کی بیٹی ہیں، ان کا بھی شجرہ سن لیجئے، ان کی ماں فلاں ہیں، ان کے باپ فلاں ہیں، نانہی علی خاندان بھی گنایا 10 پشتوں کا، دادی علی خاندان گنایا 10 پشتوں کا۔ کہ مولا یہ ہم نے 10 پشتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا، لم یکن فی حسبی ولا حسبها حبشی، نہ ہمارے خاندان میں کوئی حبشی تھا، کالا، گھنگھرارے بال، چوڑی ناک، موٹے ہونٹ، نہ ہمارے خاندان میں کوئی تھا، نہ ان کے خاندان میں کوئی تھا۔ ووضعت الحبشی، اس کے باوجود محترمہ نے جو بچہ پیدا کیا ہے وہ حبشی ہے۔ میں پریشان ہوں اس سلسلے میں، البتہ مجھے اپنی بیوی کی عصمت پہ شک نہیں ہے، ہم نے کچھ کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن پریشان میں ضرور ہوں۔ پیغمبر نے اس سے پوچھا قصہ کیا ہے، اس نے بھی قسم کھایا کہ یا رسول اللہ میں پاک دامن ہوں۔ فترک رسول اللہ طویلا، کافی دیر تک پیغمبر سر جھکائے رہے، ثم رفع راسہ، پھر اپنے سر کو پیغمبر نے اٹھایا اور اٹھا کے کہا کہ یا ھذا انا لکا 99 عرقا ولہا 99 عرقا، 99 جینس تیرے ہیں اور 99 جینس ان کے ہیں۔ اذا اشتملت، جب بچہ منعقد ہونے لگتا ہے، جب منفع جو ہے منعقد ہوتا ہے، اذ طربت تلک العروق، تمہارے طرف کی 99 جینس اور ان کے طرف کی 99 جینس دونوں میں ہلچل ہو جاتی ہے، وَيَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَن يَذْهَبُ الشَّبْهَ إِلَيْهِمْ، ہر جینس یہ چاہتی ہے شباہت اسے ملے۔ تم نے 10ویں نسل تو گنائی، 11ویں کی خبر ہے، 12ویں کی خبر ہے، 13ویں کی خبر ہے، 14ویں کی خبر ہے، ہر جین کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ شباہت اسے ملے، ایک کامیاب ہوتی ہے بقیہ ناکام۔ انہا لیسا الا من عرق منک او من عرق منہا، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، یا تمہاری نسل کا جین اسے ملا ہے یا ماں کی نسل کا کوئی جین اسے ملا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جین اچانک تبدیل ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جیسی ماں ہے ویسے ہی بچہ ہو، یا جیسا باپ، ماں باپ دادا دادی نانا نانی کے علاوہ بھی چلے جاؤ اوپر تک۔ البتہ موجودہ سائنس نے جین کی تعداد نہیں معین کی ہے، اب ان کے اگر آرٹیکلز دیکھیں گے، مقالے دیکھیں گے تو وہاں پر ایک سینکڑوں ہیں جین، تعداد نہیں معین ہے۔ اب روایت میں تعداد معین کی گئی ہے، آیا اس سے کیا مراد ہے؟ 99 جین یعنی واقع 99 ہیں، یا 99 جینز وہ ہیں جو جس سے شکل و صورت بنتی ہے؟ کچھ جینز وہ ہیں جس سے اخلاق و عادات بنتے ہیں، کچھ جینز وہ ہے جن سے شکل و صورت بنتی ہے، یا تو پیغمبر کی مراد وہ ہے جن سے شکل و صورت بنتی ہے، وہ ہے 99، یا 99 سے مراد گنتی نہیں ہے، 98+1 نہیں ہے، 99 سے مراد کثرت ہے، جس طریقے سے قرآن میں ہے کہ ان تستغفر لهم 70 مرہ لن یغفر اللہ، پیغمبر اگر معصیت کاروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے 70 دفعہ استغفار کریں گے تو ہم معاف نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ 71 دفعہ کریں گے تو معاف کر دیں گے؟ مراد یہاں پر گنتی نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ کتنی دفعہ بھی اگر آپ استغفار کریں، مراد کثرت ہے۔ تو شاید 99 سے مراد کثرت ہو جین کی، جیسے سائنس کہہ رہی ہے، تعداد نہیں معین کی گئی ہے۔ تو جینس سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ صفات کو منتقل کرتے ہیں،
حدیث بیان کر رہی ہے کہ صفات کو منتقل کرتے ہیں. تو ابھی تک جتنی گفتگو رہی ہے وہ صفات شکل و شمائل کے، لیکن صرف شکل و شمائل ہی منتقل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری اصل بحث شکل و شمائل پہ نہیں ہے، ہماری بحث تو کردار کی ہو رہی ہے نا. تو یہ وہ جینز ہیں جو شکل و شمائل کو معین کرتے ہیں. موجودہ سائنس بھی کہتی ہے اور حدیثوں میں بھی یہی ہے کہ جین صرف شکل و شمائل کو منتقل نہیں کرتے، عادات و اطوار و اوصاف و اخلاق کو بھی منتقل کرتے ہیں. جس طرح سے پھل کو میں نے عرض کیا، ہرا ہونا یہ تو شکل ہو گئی، اور کھٹا یا میٹھا ہونا تو اس کے اوصاف ہو گئے نا، باطنی اوصاف ہو گئے. یہی حال جانوروں کے اندر بھی ہے. گھوڑے ہیں، بعض نسلیں گھوڑوں کی ہوتی ہیں جو ممتاز ہیں، تو کیا فقط شکل گھوڑے کی نہیں، صفات بھی ان کا. عربی نسل کا گھوڑا، عربی نسل کا گھوڑا کیا مطلب؟ فقط شکل و شمائل لے کر کے آیا ہے، یعنی وہ صفات. حتیٰ کبوتروں میں بعض کبوتر وہ ہوتے تھے جن کو سکھایا جاتا تھا قاصد کا، ہر کبوتر میں یہ صفت نہیں تھی. خاص نسل کے کبوتر ہوتے تھے جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی کہ جو قاصد کا کام دے سکتے تھے. ایک دفعہ مامون الرشید نے اپنے ایک ندیم سے کہا، ساتھی سے کہا، بہت قریب تھا، اس سے بہت کلوز تھا، کیا تمہیں تو پتا ہے میرا اخلاق، میری طبیعت، میں بعض لوگوں کو اپنے سے قریب کرتا ہوں، انہیں خوب نوازتا ہوں، عہدہ دیا، منصب دیا، دولت دیا، مگر وفا ان میں نظر نہیں آتی. جہاں موقع ملتا ہے یہ ڈنک مار دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پلٹ کے کہتا ہے کہ اے خلیفہ، اپنے لفظ میں اس نے کہا اے امیر المومنین، مگر میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اے خلیفہ، اے بادشاہ، آخر ہم جب اپنے لشکر میں کبوتروں کا انتخاب کرتے ہیں قاصد بنانے کے لیے، تو ہر کبوتر کو یہ منصب نہیں دیتے، ان کی نسلوں کو پہلے جانچ لیتے ہیں، پھر یہ منصب دیتے ہیں. لیکن تو ارے غیرے ہر ایک کو اپنے قریب کر لیتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہر ایک سے خیر اور وفا کی توقع نہیں رکھی جاتی. دیکھو کہ کس خاندان کا ہے، باپ دادا کیسے تھے. اگر پورا سلسلہ ہی خیانت کاروں کا ہے، خیانت کار سلسلے سے وفا کی امید. البتہ میں پھر عرض کر دوں بار بار کہ یہ اقتضا ہے، علت تامہ نہیں ہے. اس سلسلے سے خیر کی امید. چنانچہ آپ دیکھیں گے حضرت نوح قرآن مجید میں، حضرت نوح جس وقت ہدایت کر کے تھک گئے ہیں، ہاتھ اٹھایا پروردگار رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پالنے والے کافروں کی ایک فرد کو بھی روئے زمین پر زندہ مت چھوڑ. کیوں؟ کیا انتقام لینا چاہ رہے ہیں جناب نوح؟ بہت تکلیف پہنچایا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دو ان کی. نبی ایسا نہیں ہوتا، نبی ایسا نہیں ہوتا، اس کا انتقام نہیں ہے. جناب نوح کہتے اس لیے کہ یہ جو ہیں انکا ان تذرہم یضلوا عبادک وَلَن يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. دو وجہ ہیں، یہ اگر زندہ رہ گئے تو تیرے مخلص بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور دوسری بات یہ اپنے صفات آنے والی نسلوں میں منتقل کریں گے. یہ ہے فاسق و فاجر، یہ ہے کافر، جو نسلیں آئیں گی انہیں بھی اپنے صفات منتقل کر کے فاسق بنائیں گے، کافر بنائیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہے نا تاثیر جین، ان کے جین یہ ہیں فاسق، بدکار، کافر، منتقل ہوں گے بعد کی نسلوں میں. لہذا پالنے والے اس سلسلے ہی کو ختم کر دے، اس سلسلے کو ختم کر دے. یہ جناب نوح کی دعا میں دیکھیں گے. اس کے بعد اب آپ آ کر کے ذرا مولا کائنات کی سیرت میں دیکھیں. جنگ ہو رہی ہے، جنگ صفین میں علمدار لشکر ہیں محمد حنفیہ.
مولا کائنات کے بیٹے محمد حنفیہ، تو ایک بات ذہن میں رکھے کہ جین صرف باپ کے نہیں ہوتے ہیں. پیغمبر نے کیا کہا تھا اس سے؟ من کا اور منہا، تمہارے جین ہیں یا ان کے جین، دونوں کے جین اثر انداز ہوتے ہیں. کبھی ان کا جین غالب ہوتا ہے، کبھی ان کا جین غالب ہو جاتا ہے. محمد حنفیہ میدان جنگ میں موجود ہیں، لڑ رہے ہیں، مگر نیزوں کی بارش ہو رہی ہے. محمد حنفیہ کے آگے بڑھتے قدم رک جاتے ہیں. مولا آگے بڑھے، فرماتے ہیں اعمل بین الاسنہ، نیزوں کی پرواہ نہ کرو، بڑھو آگے. تھوڑا بڑھے پھر رک گئے. اب مولا کائنات آئے اور آ کر کے تلوار کے دستے سے مارا. محمد حنفیہ پر جملہ کہا، ادرکک عرق من امک، یہ تمہاری ماں کا جین کام کر رہا ہے. اگر تم میرے بیٹے، میں شجاع، میں بہادر، اگر تمہاری ماں بھی فاطمہ زہرا جیسی ہوتی تو یہ کمزوری، یہ بزدلی تمہارے میں نہ آتی. یہ تو تمہارے بڑھتے قدم رک رہے ہیں، یہ ماں کے جین کا اثر ہے. یہ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ماں کے جین کا اثر ہے. صفات وہاں سے آ رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں اتنی دیر سے؟ اگر ہم آئندہ نسل کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد شادی کے وقت سے شروع کیجیے. شادی کے وقت سے شروع کیجیے. یہ مت دیکھیے کہ لڑکی یا لڑکا دولت کتنی ہے، جہیز کتنا ملے گا، لڑکے کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، ڈگری کتنی ہے اس کے پاس. یہ دیکھیے کہ شرافت کتنی ہے. کیونکہ بینک بیلنس ہو سکتا ہے منتقل نہ ہو بچے تک، باپ کا عہدہ بچے کو منتقل نہ ہو، باپ کی شکل و صورت منتقل نہ ہو، لیکن باپ کے خصائل، عادتیں، صفات، حسن عمل یا بد عملی بچے میں ضرور منتقل ہوتی ہیں. ادرکک عرق من امک، تمہاری ماں کے جین کا یہ اثر ہے. مولا یہ فرماتے ہیں کہ حسن الاخلاق برہان و کرم الاعراق. اگر کسی اچھے انسان کو دیکھو، اچھا کردار ہے، اچھا عمل ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ نسل پاکیزہ ہے. دلیل اس بات کی کہ نسل پاکیزہ ہے. پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان اپنی زندگی میں بعض دفعہ محتاج ہو جاتا ہے. ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ضرورت پڑ ہی جاتی ہے کسی نہ کسی سے. کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تو کبھی کسی سے کوئی واسطہ نہیں، کسی سے کوئی ضرورت مجھے نہیں ہے، میں اپنا سارا کام خود ہی کر لیتا ہوں. نہیں، ہر انسان کو کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں دوسرے سے مدد لینا ہی پڑتی ہے. مگر مولا کہتے ہر ایک سے مدد مت لینا. علیکم فی قضاء حوائجکم بکرام الانفس والاصول. دیکھو کبھی بھی اپنی حاجت غیرے سے بیان نہ کرنا. ہمیشہ شریف خاندان دیکھنا اپنی حاجت کو بیان کرنے کے لیے. اگر انسان شریف ہے، شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے سامنے اپنی حاجات کو بیان کرنا. کیونکہ اگر شریفوں کے سامنے حاجت کو رکھو گے بغیر بغیر احسان کے اور بغیر ٹال مٹول کیے ہوئے، چپکے سے تمہاری ضرورت کو پوری کر دے گا. لیکن اگر تم غیر شریفوں کے سامنے اپنی حاجت کو رکھو گے، حاجت کو پوری نہ ہوگی، ذلیل تمہیں ضرور کر دے گا، ذلیل تمہیں ضرور کر دے گا. تو ایسے خاندانوں کو دیکھو. میں انشاءاللہ کل تفصیل ابھی عرض کروں گا کہ مولا کائنات جب مالک اشتر کو گورنر بنا کے بھیج رہے تھے، جو فرمان مالک اشتر نے کیا کیا نصیحتیں کی ہیں اس سلسلے میں. تو ایک چیز جو انسان کی شخصیت میں بہت مؤثر ہے وہ ہے وراثت ہے. آپ لوگوں کے سامنے یہ مشہور واقعہ ہے ہی کہ مولا کائنات ایک دفعہ حضرت عقیل سے کہتے ہیں، اے عقیل، مجھے شریف خاندان کا پتہ بتاؤ.
بہادر خاندان کا. کہتے ہیں علی کیا کرو گے؟ کہا اس بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس بہادر عورت سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو. علی کا جین شجاعت کا جین. محمد حنفیہ کا تجربہ ہے علی کو. ادرکا کا ارقن من امک. لہذا اب علی چاہ رہے ہیں ایک بہادر بیٹا، ایسا بیٹا ہو دونوں طرف سے بہادر جین موجود ہوں اس کے اندر. اے عقیل ایسے خاندان کا پتہ بتاؤ. کس لیے ہے آقا؟ کیا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر بچہ پیدا ہو. کیا کریں گے بہادر بچے کو؟ تاکہ وہ بہادر بچہ میرے حسین کے کام آئے. جب میرا حسین کربلا میں اسلام کے کام آئے گا وہ میرے حسین کے کام آئے. تو اس وقت جناب عقیل نے جناب ام البنین کا پتہ بتایا اور کہنے لگے کہ ولدتھا فحولۃ العرب. ام البنین وہ خاتون ہیں جسے عرب کی ایک شجاع عورت نے جنم دیا ہے. ایک شجاع اور بہادر خاندان ہے. وہاں سے شادی جناب ام البنین کی ہو کر کے آتی ہے. اب دیکھیں کہ اس جین نے کیا اثر کیا. اس ماں میں صرف شجاعت ہی نہیں ہے، شجاعت بھی ہے اور وفا بھی ہے. آتی ہیں ام البنین بیاہ کر کے مولا کائنات کے گھر. کون ہے ام البنین؟ علی کی زوجہ ہیں. علی کی زوجہ ہونے کے ناطے حسنین کی ماں ہے. لیکن شریف گھرانے کی ہے نا. شریف گھرانے والے اپنا درجہ پہچانتے ہیں، اپنا مقام جانتے ہیں. آئے ام البنین. آنے کے بعد چوکھٹ پہ سر رکھ دیا. پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ جس گھر میں فاطمہ جیسی خاتون رہا کرتی تھی اس گھر میں میرے قدم پہنچ گئے. پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر. اس کے بعد گھر میں آنے کے بعد کہا کہ میرے شہزادے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ حسن حسین کے پاس گئیں، جا کے اپنا سر بچوں کے قدموں پہ رکھ دیا. کہا بیٹا یہ نہ سمجھنا کہ ماں بن کے آئی ہوں، اے بیٹا تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. عرض کیا کہ ماں ہے زوجہ علی ہونے کے اعتبار سے. انہی ام البنین سے عباس پیدا ہوئے. اب عباس میں دو اثر ہے، ایک ام البنین کے دودھ کا اور دوسرے علی کے خون کا. زمانے میں عباس جو تصویر دیکھی ہے وہ وہی تصویر نظر آئی جو ام البنین کے خون سے تشکیل پائی تھی. علی کے خون کو تو اپنا جوہر دکھانے کا موقع ہی نہ ملا. میں نے کیوں یہ جملہ کہا؟ عزیزو یہ جملہ یاد رکھیں جو ابھی ام البنین نے کہا ہے کہ اے شہزادو کنیز بن کے آئی ہوں، ماں بن کے نہیں آئی ہوں. عباس کی تربیت ہو رہی ہے. ایک جملہ ام البنین نے مدینے میں کہا اور دوسرا جملہ ہمیں کربلا میں سنائی دیا. ام البنین ماں ہوتے ہوئے بھی اپنے کو کنیز کہہ رہی ہیں. عباس کون ہے حسین کے؟ عباس حسین کے بھائی تو ہیں، لیکن جیسے ماں نے ماں ہو کر کے اپنے کو ماں نہ کہا کنیز کہا، ارے بھائی نے بھی بھائی ہو کر کے کبھی بھائی نہ کہا، ہمیشہ غلام کہا. شب عاشور عمر سعد میں اور حسین میں ملاقات طے پا چکی ہے. طے یہ ہے کہ عمر سعد تنہا آئے گا، حسین تنہا آئیں گے. حسین کے ساتھ حسین کا بیٹا ہوگا، عمر سعد کے ساتھ عمر سعد کا بیٹا ہوگا. رات کی تاریکی ہے. امام حسین جناب اکبر کو لے کر کے چلتے ہیں. تھوڑی دور چلے تھے کہ ایک دفعہ دیکھا پیچھے بھائی سر جھکائے چلا آ رہا ہے. امام حسین کہتے ہیں اے بھیا میں تمہیں منع تو نہیں کر سکتا، لیکن بھیا دیکھو معاہدہ یہی طے پایا ہے، معاہدہ یہی طے پایا ہے کہ ہم تنہا جائیں گے.
हमारे साथ मेरा बेटा, उमर साद के साथ उसका बेटा। कहा आका मैं भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करना नहीं चाहता, लेकिन आका जरा उधर तो देखें, उमर साद के पीछे पीछे उसका गुलाम भी आ रहा है। ये आका कैसे मुमकिन है? उमर साद के तो गुलाम आ जाए और आपका गुलाम। लफ्ज़े मिलाकर के देख लें क्या असर है उम्मुल बनीन के दूध का। साए की तरह से अब्बास है हुसैन के साथ, साए की तरह से हैं। मैंने अर्ज किया कि अब्बास की शख्सियत में एक उम्मुल बनीन का दूध है, दूसरा अली का लहू है, लेकिन अली के लहू को तो जाहिर होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जब जंगे करबला शुरू हो गई है, हुसैन के एक के बाद दीगरे अंसार जब शहीद होते जा रहे हैं, हर दफा अब्बास आते हैं, नहीं भैया तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। जब सब शहीद हो गए, क्योंकि हमेशा हुसैन यही कहा करते थे कि भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब जब आखिरी मर्तबा अब्बास आए हैं और हुसैन ने कहा भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, तो पलट के अब्बास कहते भैया आका वो लश्कर ही कहां रहा जिसका मैं अलमदार। आखिर हुसैन कहते हैं भैया जाना ही चाहते हो, जाते जाते बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करते जाओ। जनाबे अब्बास मशको अलम लेते हैं, लश्कर को हटाया, फरात में दाखिल हुए, मशको भरा, चुल्लू में पानी लिया। हमें बताएं अगर अब्बास ये पानी पी ले, किसी कानून में ये जुर्म है? कोई शरीयत कोई कानून अब्बास को पानी पीने से मना कर सकती है? हरगिज़ नहीं। लेकिन तारीख का बयान है कि अब्बास ने चुल्लू में पानी लिया और फेंक दिया। ये अजीजों, शरीयत कानून अब्बास को मना नहीं करता, लेकिन कानून वफा जरूर मना करता है अब्बास को। ये अब्बास कैसे मुमकिन है? अरे आका खेमे में प्यासा रहे, गुलाम पानी पी ले। अजरुकुम अल्लाह। अब्बास ने चुल्लू से पानी को फेंका और प्यासे फुरात से निकल आए अब्बास। मश्क भरी, मश्क भर के लेके चले। अब अब्बास को इस बात की फिक्र नहीं है कि हमारे बदन पे तीर लगता है या तलवार पड़ती है या गुर्ज पड़ता है। एक ही फिक्र है जनाबे अब्बास को कि ये पानी किसी तरह से खैमे में पहुंच जाए। जनाबे अब्बास का दायां बाजू कलम हुआ, मश्क को बाएं बाजू पे संभाला, बायां बाजू कलम हुआ, मश्क को दांतों से पकड़ लिया। मगर अब्बास खैमे की तरफ चले जा रहे हैं कि अचानक एक तीर आकर के मशकीजे पे लगा। बस मशकीजे खलकना था, पानी बहा, पानी का बहना देखा, अब्बास ने रुख मोड़ लिया। जिस चीज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जब वही बाकी न बचा, इतने में शकी ने अब्बास के सर पे गुर्ज मारा। अब अब्बास ने घोड़े में संभला न गया, आवाज दी आका देखनी। ये अजीजों, जैसे ही अब्बास की आवाज हुसैन के कान में पहुंची, अब अब्बास का मरसिया किसी शायर से न सुनिए, किसी जाकिर से न सुनिए, अब्बास का मरसिया हुसैन से सुन लीजिए। अलान का सारा जहरी, ए भैया अब्बास मेरी कमर टूट गई। ए भैया तुम्हारी जिंदगी के बाहर जो आंखें आराम से सोया करती थी, अब वो सो न सकेंगी। हजरकुम अल्लाह। हुसैन ये मरसिया पढ़ते हुए चले, पहुंच गए हुसैन अब्बास के सरहाने। अब्बास के सरहाने हुसैन पहुंचे, क्या देखा? शेर जमीन पर लेटा हुआ है। अब्बास को देखते ही एक दफा सारे वो मनाज़िर हुसैन की निगाहों के सामने फिर गए। विलादत से लेकर के अब तक के सारे मराहिल। एक जमाना में अब्बास पैदा हुए, अरे अब्बास ने मेरे हाथों पे ही आंखें खोली, मैंने कान में अजान कही, इकामत कही। एक जमाना वो था जब मैं मस्जिद में किसी से पानी मांगता था, अरे मेरा नन्हा भाई चमचनी के बावजूद दौड़ पड़ता था, पानी ला करके देता था। सारा मंजर हुसैन की आंखों के सामने है। एक दफा हुसैन जमीन पर बैठ गए, अब्बास के सर को अपने दानों पे रखा,
بس سر کو زانوں پہ رکھنا ہی تھا کہ عباس نے اپنا سر حسین کے زانوں سے ہٹا لیا. کہا بھیا کیا وجہ, کیا آنے میں بھائی کو کچھ تاخیر ہو گئی؟ کہا نہیں آقا وجہ یہ نہیں ہے, ارے مجھے یہ غم ستا رہا ہے, میرا سر وقت آخر تو آپ کے زانوں پہ ہے. ارے آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ اے عباس فکر نہ کرو, فاطمہ بقی سے آ چکی ہے, وقت آخر آغوش فاطمہ میں عباس حسین کا سر ہوگا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کی ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کے توفیق کرامت فرما. پالنے والے ہمیں خوش بخت و سعادت مند بننے کے لیے توفیق کرامت فرما. بار الہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت میں دن بدن اضافہ فرما. معبود ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق کرامت فرما. پالنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اسلامی تعلیمات کو سمجھ کے اس پر عمل کر سکیں. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ. ایک سورہ فاتحہ جناب یاور حسین مرحوم اور جناب عالیہ خاتون مرحومہ کے لیے. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ مومنین و مومنات بیمار ہیں. آیہ اما یجیب کی تلاوت کے بعد ان حضرات کی صحت کے لیے دعا کیجیے. جناب ارتضیٰ ندیم صاحب, اصغر علی مرزا ابن جعفر علی مرزا اور محترمہ شمع خاتون. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. معبود جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما. خاص طور سے مومنین کے لیے جناب ارتضیٰ ندیم, جناب اصغر علی مرزا ابن جعفر علی مرزا اور محترمہ شمع خاتون کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے محترمہ عالیہ بیگم اور دیگر مومنین جن کا نام یہاں نہیں لیا جا رہا ہے بیمار ہیں, ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما.